بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ رب کائنات نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے تاریخ کے ہر موقع پر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایسے ہی ایک نبی قوم بنی اسرائیل پر مقرر کیے جانے والے حضرت الیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب علیشہ کے نام سے پکارتے ہیں، آپ علیہ السلام کا ذکر تورات و انجیل سمیت قرآن مجید میں بھی 2 مقامات پر ہوا ہے، اور اسماعیل اور الیسیٰ اور یونس اور لوط اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ انعام آیت 86۔ اور ذکر کرو اسماعیل اور الیسیٰ اور ذوالکفل کا، اور ان میں سے ہر ایک نیک انسانوں میں سے تھے۔ سورہ صاد آیت 48۔ مختلف روایات کی روح سے حضرت الیسیٰ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد تھے۔ یہ زمانہ اہل ایمان کے لیے انتہائی مصائب و آلام کا دور تھا۔ نہ صرف حکمران وقت بلکہ عام رعایا بھی بال نامی ایک دیوتا کی عبادت میں اس طرح مشغول تھی کہ خدائے وحدہ لا شریک کی جانب بلانے والا بھی انہیں اپنا دشمن نظر آتا۔ یہ لوگ نہ صرف اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی تحقیر و تضحیق کرتے بلکہ یہ ان کے قتل سے بھی باز نہ رہتے۔ جب بالبیک بادشاہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کیا تو آپ علیہ السلام نے اس بادشاہ کے شر سے محفوظ رہنے کی خاطر جبل کاسیون میں پناہ لی۔ آزمائش کے اس دور میں حضرت الیسیٰ علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جو بعد ازاں حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب و خلیفہ بنے۔ رب ذوالجلال نے ان کو بھی مقام نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام تمام عمر حضرت الیاس علیہ السلام کی شریعت و طریقے پر کاربند رہے اور لوگوں کو دعوت حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ روایات کی روح سے آپ علیہ السلام شہر دمشق کے قریبی علاقے اپیل محلولہ کے رہنے والے تھے اور یہیں کھیتی باڑی کیا کرتے، جبکہ محمد بن اسحاق آپ علیہ السلام کے والد کا نام اکتوب بیان کرتے ہیں۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام نبوت کے علاوہ اپنی سیاسی سمجھ بوجھ اور معاملہ فہمی کے لیے خاصی شہرت رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیسیٰ علیہ السلام کا صرف نام بیان فرمایا ہے، تاہم تورات میں آپ علیہ السلام کے معجزات و واقعات بہت کثرت سے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت الیسیٰ علیہ السلام سے منسلک ایک حیرت انگیز واقعہ کتاب سلاطین میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ اپنے دور نبوت کے دوران ایک مرتبہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں قوم بنی اسرائیل کے شہر یریخو سے بیتیل کی جانب میں سفر تھے۔ دوستو، اس دور میں یہ دونوں ہی شہر بت پرستی اور شرک کے عظیم مراکز بنے ہوئے تھے۔ یہاں بسنے والے لوگ راہ ہدایت کی جانب راغب ہونا تو دور، یہ اپنے معبودوں کے خلاف کوئی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے۔ لہٰذا بیتیل کے لوگوں نے اپنے شہر کے کچھ اوباش نوجوانوں کو یہ ذمہ دیا کہ وہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام کے راستے کو انتہائی دشوار بنا دیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ واپس وہیں چلے جائیں کہ جہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا 42 نوجوانوں کا یہ گروہ شہر یریخو اور بیتیل کے درمیانی راستے میں حضرت الیسیٰ علیہ السلام پر مسلط ہو گیا۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کا راستہ روکتے اور آپ علیہ السلام کی تضحیق و تحقیر کرتے۔ قدیم ادوار میں قوم بنی اسرائیل میں اس شخص کو خدا کی رحمت سے محروم اور دتکارا ہوا قرار دیا جاتا تھا جو دور جوانی میں ہی اپنے سر کے بالوں سے محروم ہو چکا ہو۔ روایات کی روح سے حضرت الیسیٰ علیہ السلام کے سر کے بال بھی کم عمری میں ہی گر چکے تھے۔ لہٰذا قوم بنی اسرائیل اس بات کو جواز بناتے ہوئے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا مذاق بناتی تھی، اور یہ اوباش نوجوان آپ علیہ السلام کے بالوں سے خالی سر پر طنز و تانے کس رہے تھے اور آپ علیہ السلام کا راستہ روک کر واپس جانے کے لیے مجبور کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت الیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں ان آوارہ نوجوانوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعا فرمائی۔ رب کائنات نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور اس ویران و بیاباں صحرا میں اچانک 2 مادہ ریچھیاں نمودار ہوئیں جو انتہائی غضبناک حالت میں تھیں۔ ان دونوں ریچھیوں نے قوم بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو سخت زد و کوب کیا اور انتہائی زخمی حالت میں چھوڑ کر چلتی بنی۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اس کے انبیاء کو کمزور یا تنہا سمجھ کر ستایا نہ جائے، ورنہ انجام کار یہی ہوگا جو ان بد تہذیب نوجوانوں کا ہوا۔ دوستو، اس واقعے کے سینکڑوں سالوں بعد بالکل ایسا ہی منظر آسمان نے ایک مرتبہ پھر دیکھا کہ جب سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی جانب سے دعوت حق کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد مکہ کے قریبی شہر طائف کا سفر کیا، لیکن طائف کے لوگ سرکشی اور کفر میں قریش مکہ سے بھی 2 قدم آگے نکلے، جنہوں نے نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی اور بے رخی کا ثبوت دیا، بلکہ طائف کے آوارہ لڑکوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں جب آسمان کی جانب نظر اٹھائی تو دیکھا کہ بادلوں میں حضرت جبرائیل امین جلوہ افروز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ ملک الجبال یعنی پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے یہ
تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں مکہ کے اطراف کے دونوں پہاڑوں کو باہم ملا کر ان تمام گستاخوں اور نافرمانوں کو پیس ڈالوں۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آزمائش کا موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال اور تحمل کا تھا، جبکہ دوسرا عفو درگزر، رحم و کرم اور فراخ دلی کا۔ رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں میں ہی کامیاب فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کو جواب دیا کہ اگر یہ بد نصیب ایمان نہ لائیں تو کیا ہوا؟ میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حرف بحرف پوری ہوئی اور محض تھوڑے ہی عرصے کے بعد شہر طائف میں بسنے والا ہر قبیلہ ایک خدائے واحد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور ان کی نسلیں آج تک ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ دنیا میں آئے تمام انبیاء علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحم و کرم کرنے والا نہ دنیا میں کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا۔